بخاری مسلم میں بنی اسرائیل کے قاتل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے قاتل کا بہت خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیٹی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ ایک معمولی سی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا۔ قتل کرتے کرتے اس کے ہاتھوں 99 افراد کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ اسے بھی اللہ کے ہاں جانا ہے، تو اس نے توبہ کا ارادہ کیا۔ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے دریافت کرنا شروع کر دیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ایک بار وہ کسی عالم کے پاس گیا اور پوچھا۔ اس نے اس عالم سے پوچھا کہ کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس نے 99 لوگوں کو بے گناہ قتل کیا ہے۔ اس عالم کو مسئلہ اچھی طرح معلوم نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا کہ جو آدمی 99 انسانوں کا بے گناہ قتل کر دے، بھلا اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس عالم کو بھی قتل کر دیا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں تو کیوں نہ میں تمہیں قتل کر کے 100 پورے کر دوں۔ لیکن اس کے دل میں توبہ کی تڑپ باقی رہی کہ میری مغفرت کا کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ہوگا۔ گویا اس نے لوگوں سے دوبارہ معلومات کا سلسلہ شروع کیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے جو مجھے صحیح مسئلہ بتا سکے۔ میں اس سے جا کر دریافت کروں گا۔ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ پھر وہ اس عالم کے پاس پہنچا اور اسے اپنی زندگی کی تمام کہانی سنائی کہ کس طرح اس نے 100 افراد کو قتل کر دیا۔ ساری بات بتانے کے بعد اس نے اس عالم سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں میری مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ چونکہ اس عالم کا مسئلہ اچھی طرح پتہ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت کا سمندر تم جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے کئی زیادہ بڑا ہے۔ اس عالم نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں ایک بستی ہے جس میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں جن کا مشغلہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ضرور ہوگی۔ اب وہ گناہ گار شخص ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا اور راستے میں ہی اسے موت آ گئی۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے، اور ان فرشتوں کے درمیان اس گناہ گار شخص کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم ہے، کیونکہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی کبھی نیک عمل نہیں کیا، اس لیے اس کی روح لے جانے کا حق صرف اور صرف ہمیں ہے۔ اتنے میں آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آنے والا یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس فرشتے نے ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں اطراف کی مسافت کو ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ پھر دونوں اطراف کی زمین کو ناپا گیا تو وہ شخص جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا کی مسافت سے 1 قدم قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ عبادت کے لوگوں کی مسافت قریب ہے، اس لیے اس کو لے جانے کا حق رحمت کے فرشتوں کو ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ملک الموت اس شخص کے پاس آئے تو وہ شخص اپنے سینے کے بل نیک لوگوں کی زمین کی طرف گھسٹتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے
میں اس کی طرف ایک ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔